اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے یوٹیوب چینل سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد الحسن مصطفی۔ محترم سامعین، آج 17 رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک کی یہ عظیم ساعتیں دن بدن اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں۔ تو ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم ایک نئے موضوع اور ایک نئے مہمان شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جن کے ساتھ ہم آج کے عظیم موضوع غزوہ بدر کے حالات و واقعات اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اور گفتگو کرنے سے پہلے میں اپنے مہمان کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں۔ عظیم مذہبی اسکالر جناب مولانا محمد آفتاب امینی صاحب آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے غزوہ بدر کے حالات و واقعات کے حوالہ سے، جو کہ بہت ہی ایک اہم واقعہ ہے تاریخ اسلام میں، اور اس سے ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو، ہم نوجوان لوگوں کو بہت سے سبق ملتے ہیں جو کہ ہمیں سیکھنے چاہیے۔ سب سے پہلے جی ہم آپ سے یہ سوال کریں گے کہ غزوہ بدر کسے کہتے ہیں اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے میں سوشل میڈیا ورکر ٹیم کو جو کہ جامعہ قادریہ ٹرسٹ کی ہے اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو اس دور حاضر کے اندر جدت کے ساتھ دین کی خدمات میں مصروف ہیں۔ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین دگنی اور راچگنی ترقی عطا فرمائے، اور مشکور بھی ہوں کہ انہوں نے بندہ نچیز کو اس قابل سمجھا کہ اس دینی خدمات کے اندر حصہ ڈال سکے۔ تو آپ نے یہ سوال کیا کہ غزوہ بدر یہ کیسے پیش آیا اور یہ کیا ہے، تو اس حوالے سے یہ ذکر کروں گا کہ اسلام میں سب سے پہلے جو اسلام اور کفر کی جنگ ہوئی جی، اس کا نام غزوہ بدر ہے۔ اور اس کو غزوہ بدر کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے مقام بدر جی، اور یہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بدر بن عامر، جس کے نام سے یہ جگہ مشہور تھی۔ وہاں اس کا ایک کنواں تھا۔ تو یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کی دوری پر یہ جگہ موجود ہے، جی، جس جگہ پر عرب لوگ جو تھے وہ میلہ مناتے تھے، وہاں ان کا میلہ ہوا کرتا تھا۔ تو اسلام کی پہلی یہ جنگ وہاں ہوئی، جس وجہ سے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نفس نفیس خود شرکت فرمائی۔ ٹھیک، تو اس لیے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جس میں حضور علیہ السلام خود شریک ہوں اسے غزوہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ مقام جو ہے بدر، اس کی نسبت سے اس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ اور یہ ہجری 17 رمضان مبارک جمعہ کے دن یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ جی سامعین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی۔ مولانا آفتاب امینی صاحب غزوہ بدر اور اس کے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا اس کے حوالے سے بتا رہے تھے۔ اب ہم چلتے ہیں، ہم معزز مہمان سے دوسرا سوال کریں گے کہ مولانا صاحب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ غزوہ بدر یہ جو واقعہ عظیم ثانیہ ایک پیش آیا اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح عطا فرمائی جس کی مثال دنیا میں آج تک نہیں ملتی، تو کیا اس جو ہے نا غزوہ کے پیچھے، اس جنگ کے پیچھے کیا کوئی ہمیں ایک ایسی حکمت عملی ملتی ہے کہ جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی ہوں یا کوئی بشارت دی ہو امت کو کہ ایک ایسا واقعہ پیش ہونے والا ہے، تاریخی واقعہ جسے قیامت تک یا قیامت کے بعد تک بھی یاد رکھا جائے گا؟ تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جی بالکل ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی 2 طرح کی دعائیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی قبولیت کے حوالے سے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، کہ جب آپ نے دعا کی تو آپ کے رب نے اس دعا کو قبول کیا اور لگاتار اترنے والے فرشتوں کے ساتھ 1000 فرشتے کے ساتھ آپ کی مدد کی۔ تو وہ دعائیں کیا تھی؟ وہ دعائیں بھی سنیے، بہت ہی ایمان افروز دعائیں ہیں کہ چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات کو سامنے رکھا، ان کی کیسی کنڈیشن تھی کہ بے سر و سامان تھے، پیدل تھے، ٹھیک ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 طرح کی دعائیں، ایک دعا تھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی یا اللہ یہ تیرے بندے یہ پیدل ہیں، ان کو سواریاں عطا کر۔ جی، یہ تیرے بندے، جو دوسری دعا آپ نے دی اور کہا کہ یہ تمہارے بندے یا اللہ یہ بسیدہ لباس میں ہیں، انہیں اچھا لباس عطا کر، اور یا اللہ یہ تیرے بندے بھوکے ہیں، انہیں تو سیر فرما۔
تو صحابہ کرام علیہ رضوان بیان کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی تو یہ تینوں طرح کی جو دعائیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی وہ پوری ہوئیں کہ جب صحابہ واپس لوٹ رہے تھے، گئے تو پیدل تھے لیکن کوئی ایسا نہیں تھا کہ جب واپس لوٹے تو کسی کے پاس 2 سواریاں تھیں، کسی کے پاس 3 سواریاں تھیں، سبحان اللہ، اور گئے تو تھے بسیدہ لباس میں، جب واپس آئے تو ان کے پاس اچھے لباس موجود تھے، گئے تو بھوکے تھے لیکن رب تعالیٰ نے انہیں اتنا عطا فرمایا کہ وہ سیر تھے، ان کے پاس مال غنیمت موجود تھا۔ یہ پہلی دعا ہے۔ اور دوسری دعا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا نا کہ ان کفار کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہے اور میرے اصحاب جو ہیں وہ کم ہیں، یعنی کہ ان کی 313 بھی تعداد بتائی جاتی ہے اور 319 بھی بتائی جاتی ہیں، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی پیش نظر ایک دعا کی۔ وہ دعا کیا تھی کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا اللہ یہی میری جمع پونجی ہے، یہ جو میری محرت ہے جس میں یہ صحابہ جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، اگر آج ان کو فتح نہ ہوئی نا تو تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہ رہے گا۔ تو یا اللہ جو وعدہ تو نے میرے ساتھ کیا تھا اس وعدے کو پورا کر دے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں موجود تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں کہ آپ کی چادر مبارک جو تھی وہ آپ کی پشت سے نیچے اتر گئی۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر مبارک کو اٹھایا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر رکھی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بس کر دیجئے، جو رب تعالیٰ نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے رب تعالیٰ اس وعدے کو پورا فرمائے گا۔ کیونکہ اسی چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، کہ جب آپ دعا مانگ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کیا، 1000 فرشتے جو پے در پہ اترنے والے تھے ان کے ذریعے آپ کی مدد کی۔ تو یہ دعا تھی اور اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرمائی۔ اچھا، اس میں آپ دیکھیں قبلہ مولانا صاحب کہ عقل والوں کے لیے اس میں بشارتیں بھی ہیں۔ جی جی، کہ مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے خوشخبریاں دعاؤں کے نتیجے میں خوشخبریاں بھی دے رہے ہیں۔ جی جی، حقیقتاً تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کر رہے تھے، جی جی، لیکن پتہ یہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا آج کل ایک عام بندہ دعا کرے تو اس کی دعا جو ہے نا قبول ہو جاتی ہے تقریباً۔ جب امام الانبیاء دعا کر رہے ہوں تو پھر ان کی دعا کو رد کرنے میں تو کوئی جو ہے نا دوسری کسر ہی نہیں رہتی ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعائیں کر رہے تھے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، تو وہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، اب انہیں بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں فتح کے بغیر واپس نہیں لوٹانا۔ وہ سید اعلیٰ تو کہتے ہیں نا کہ اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، کہ آقا کریم علیہ السلام نے دعا کی اور رب تعالیٰ نے اس کو قبول پائے تکمیل تک پہنچایا، اور پھر عظیم جو ہے ایک فتح عطا فرمائی کہ گئے پیدل تھے واپس سواریوں پہ گئے، بے سر و سامان تھے اور واپس سامان لے کر آئے، بھوکے تھے پیاسے تھے واپس مال غنیمت لے کر آئے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مطلب دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے 313 کو 1000 کے لشکر کے اوپر فتح عطا فرمائی۔ جی محترم سامعین، ہم اگلا سوال کریں گے اپنے مہمان سے کہ غزوہ بدر جو اس میں جو حاضرین تھے اور جو شہدائے بدر تھے ان کے فضائل قرآن و حدیث میں کیا بیان فرمائے گئے ہیں؟ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جو بدری صحابہ تھے ان کو خصوصیت عطا فرمائی۔ ایک ایسا بھی موقع آیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مجلس میں موجود ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھ رہے تھے کہ اسی دوران کچھ صحابہ جو کہ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے وہ وہاں تشریف لائے، تو منظر کچھ ایسا تھا کہ وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بارگاہ رسالت مآب میں آ کر سلام عرض کیا، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان آپ نے ادھر کھڑے ہو کر انتظار کیا کہ ہمیں کہیں بیٹھنے کے لیے جگہ مل جائے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ آپ بدری صحابہ سے بہت پیار فرماتے تھے، بالکل یہ آپ کی ایک شان تھی بدری صحابہ کی، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ لوگ اٹھے نہیں ہیں اور ان کو جگہ نہیں دی ہے، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے چند اصحاب کو وہاں سے اٹھایا جو آپ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے نام لے کر کہا کہ آپ ہی اٹھ جائیں گے، آپ ہی اٹھ جائیے۔ تو جب ان کو اٹھایا گیا اور پھر بدری صحابہ کو وہاں بٹھایا گیا تو اس منظر کے اندر وہ صحابہ کے جن کو اٹھایا گیا تھا نا ان کے دل کے اندر کچھ بات پیدا ہوئی کہ یہ بات ان کو ناگوار گزری، بالکل، اور وہ بدری صحابہ ان کو جو مقام جو فضیلت تھی وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی، اور پھر چونکہ شر پسند کچھ لوگ بھی تھے انہوں نے بھی باتیں کی، انہوں نے کہا دیکھا نا
کہ تم کہتے تھے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ انصاف پرست ہیں، عدل کرنے والے ہیں، لیکن دیکھیں انہوں نے تمہاری عزت کا خیال نہیں کیا اور تمہیں اٹھا کر جو ہے ان لوگوں کو بٹھا دیا جو بدر میں شریک ہوئے تھے۔ تو اسی دوران رب تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ نازل فرمائی، سبحان اللہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، فرمایا کہ ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں کو کشادہ کرو تو تم کشادہ کر دو کہ اللہ تمہارے لیے جگہ کو کشادہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یعنی جگہ کو چھوڑ دو، یعنی جو میرا محبوب تمہیں کہہ رہا ہے، جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ کام کرو، پھر ہوگا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور جو تم میں علم والے ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصی امتیاز، خصوصی شان عطا فرمائی جو بدری صحابہ تھے، اور بدری صحابہ کے بارے میں اور بھی احادیث مبارکہ بھی ہیں، قرآن کریم میں تو ان کو جنت کی بشارت بھی دی گئی، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے فرامین سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ بدری صحابہ کو حضور علیہ السلام نے کہا کہ آج کے بعد یہ کچھ بھی کر رہے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جنت کی بشارت بھی آپ نے دی۔ تو یہ آپ کے فضائل ہیں بدری صحابہ کے کہ جو حضور علیہ السلام کے پہلے غزوے کے اندر شامل ہوئے، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت بے سر و سامان تھے اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ نہیں دیکھا کہ آگے کفار کا لشکر بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان کیا ہوا ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کے فرمان پر اپنی جان کو نشاور کرنے کے لیے جب انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو رب تعالیٰ نے پھر انہیں شانیں بھی عطا فرمائی۔ بالکل جی بالکل، یہ جو بدری صحابہ کرام ہیں ان کے فضائل جو ہے نا ہماری جو سوچ ہے اس سے بھی بلند ہیں جی، ایسے کہ جب یہ منظر کشی کی جاتی ہے کہ جب یہ جا رہا تھا لشکر تو کسی نے پوچھا، جو یہودی تھے مدینہ کی گلیوں میں بیٹھے تھے، اور انہوں نے پوچھا جی آپ نہ آپ کے پاس سامان ہے، نہ تلواریں ہیں، نہ بھالیں ہیں، نہ نیزیں ہیں، نہ سواریاں ہیں، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، تو آپ کس بل بوتے پہ لڑنے جا رہے ہیں؟ جی جی، تو اس وقت صحابہ کرام نے جو جواب دیا نا وہ صرف ایک ہی جواب تھا کہ بھائی نہ ہمارے پاس بھالیں ہیں، نہ تلواریں ہیں، نہ نیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم جا رہے ہیں تو صرف کالی کملی والے کے حکم کے عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ بلکہ وہ واقعہ بھی آتا ہے نا کہ جس وقت آقا کریم علیہ السلام ترغیب دلا رہے تھے تو اس وقت حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ جو انصاری صحابہ تھے نا، یعنی جنہوں نے مدینہ منورہ میں ان کی مدد کی تھی، ان کے لیے یہ تھا کہ انہوں نے جنگ میں شرکت نہیں کرنی ہے، لیکن جب حضور علیہ السلام ترغیب دلا رہے تھے تو حضرت سعد بن عبادہ سمجھ گئے کہ شاید یہ ہمیں حضور کہہ رہے ہیں، تو آپ کھڑے ہو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو ہم جو ہیں وہ سمندر کے اندر چھلانگے لگا دیں، اور ایک یمن کے علاقے کا نام لے کر بھی بتایا کہ اگر آپ کہیں تو وہاں تک ہم ان کے پیچھے جا کر بھی ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ بالکل بالکل، غزوہ بدر کے جو شہداء تھے، جو حاضرین تھے، ان کے فضائل اور مناقب بیان کیے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین، ہم جو ہے نا یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں، ہماری گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی۔ جی محترم سامعین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد یوٹیوب چینل کی خصوصی نشریات نور رمضان افطار ٹرانسمیشن میں۔ ہم اگلا کویسچن کریں گے جی اپنے محترم مہمان سے۔ جی مولانا صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ غزوہ بدر میں کتنے صحابہ کرام ٹوٹل شہید ہوئے، اور ان میں سے کتنے مہاجرین تھے اور کتنے انصار تھے، اور اس کے متعلق کوئی اہم واقعات جو رونما ہوئے ہوں ہمارے سامعین کو بتائیے گا۔ آپ نے سوال کیا کہ کتنے صحابہ شہید ہوئے، کیونکہ تعداد کا میں نے پہلے بتایا ہے کہ 313 اور بعد میں 319 ذکر کیے، اور ان میں 14 صحابہ تھے جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا، اور ان میں 6 صحابہ وہ تھے جو مہاجرین تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی، اور 8 صحابہ وہ تھے جو کہ انصار تھے، ٹھیک ہے، یعنی مدینہ منورہ کے پہلے کے رہائشی، ٹھیک ہے، وہ صحابہ جنہوں نے مدد کی تھی مدینہ میں جب گئے صحابہ کرام۔ جی جی، وہ جو ہے وہ صحابہ 8 صحابہ تھے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا جو انصاری تھے، اور 6 صحابہ مہاجرین تھے، اور ان میں حضرت عبیدہ آپ دوران سفر رستے میں، آپ جو کہ 13 صحابہ وہ تھے جو وہیں میدان بدر کے اندر ہی شہید ہو گئے، اور جو حضرت عبیدہ تھے، عبیدہ بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ زخمی تھے، اتنے شدید زخمی تھے کہ آپ ساتھ آ رہے تھے کہ رستے میں مقام صفرا میں آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اور اس دوران بدر کے اندر ایک بہت ہی اہم واقعہ جو کہ سامعین حضرات کو سنانا ضروری ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کہتے ہیں کہ جب میدان بدر کے اندر میں موجود تھا تو میں نے اپنے دائیں بائیں دیکھا کہ 2 نوجوان ہیں اور وہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ چچا جان بتائیے کہ اس میں جو جتنے بھی احباب جو کفار ہیں ان میں ابو جہل کون ہے؟ کہتے میں حیران زیادہ ہوا کہ میرے دائیں بائیں میری سائڈ جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے تھی کہ ایک جنگجو کے لیے دائیں بائیں وہ تیز ہونے چاہیے لوگ، جو جنگجو اچھے تیر انداز ہوں، اچھی تلوار چلا سکتے ہوں، لیکن یہ نوجوان ہیں اور مجھ سے سوال بھی کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ خیر تو ہے۔ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، تو ہم اسے جہنم رسید کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا ایمانی جذبہ ہے، بالکل نوجوان ہیں اور کیا ہی کمال کا ان کا ایمانی جذبہ ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے کفار کے جرمٹ کے اندر جب ابو جہل کو دیکھا تو میں نے اشارہ کر کے بتایا ان دونوں نوجوانوں کو کہ وہ دیکھو وہ اللہ کے رسول کا دشمن ہے، تو وہ دونوں جلدی سے بھاگے اس کی طرف اور کفار کے جرمٹ کے اندر ابو جہل کو جہنم رسید کر دیا۔ یہ ان کا ایک طرح کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے کہ اپنی جوانی کی پرواہ نہیں ہے۔ جی یہ نہیں دیکھا کہ ادھر کفار کا جرمٹ ہے اور جرمٹ کے اندر ان کا سردار موجود ہے اور ادھر یہ دو نوجوان ہیں، تو آپ عشق رسول میں اتنے مست تھے کہ آپ چلے کے سیدھا اور اس کو جا کے جہنم رسید کر دیا۔ پھر جب یہ بات آقا کریم علیہ السلام کو پتہ چلی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بلایا اور پوچھا تم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا ہے، واصل جہنم کیا ہے؟ تو دونوں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم دونوں کی تلواریں صاف تو نہیں ہوئی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ نے فرمایا دکھائیں، تو دونوں کی تلواروں کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عدل انصاف دیکھیے اور دونوں کے عشق رسول پر کتنی اچھی مہر ثبت کر دی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں نے ہی اس کو قتل کیا ہے لیکن پہل بڑے نے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دونوں بھائی تھے، یہ دونوں بھائی تھے اور یہ اخواتی بھائی تھے۔ تو یعنی آقا کریم علیہ السلام آپ کے یہ دونوں صحابی یہ ماں کی طرف سے دونوں بھائی تھے، باپ الگ الگ تھے، یعنی کہ ماں کا جو پہلا شوہر تھا وہ فوت ہو گیا، پھر دوسری شادی کی۔ تو ایک کا نام افرا یعنی کہ ان کی جو والدہ ہے افرا ہے، تو معاذ بن افرا بھی کہا جاتا ہے دونوں کو، اور ایک کو معاذ بن جموع کہا جاتا ہے یعنی کہ جو دوسرے شوہر تھے ان کے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان کے عشق رسول کی ایک بہت ہی خوبصورت مثال ہے کہ انہوں نے اپنی جوانی کو نہیں دیکھا اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ آگے کفار کا لشکر ہے، بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے گستاخ کو جو ہے وہ جہنم رسید کر۔ اور یہ مطلب نوجوانوں کے لیے کتنا بہت بڑا پیغام ہے کہ وہ آج ہم جو ہے نا اپنی زندگیاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر گزار رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری شاید یہی کامیابیاں ہیں، حالانکہ کامیابی تو ہمارے نوجوانوں کی جوانی میں حضور علیہ السلام کے عشق کے ساتھ ہے۔ عشق کے ساتھ بے شک، عشق کی بہار ہو تو پھر ہماری جوانی بھی کامیاب ہے، ہمارا بڑھاپا بھی کامیاب ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کی عشق کی بہار نہیں ہے تو پھر ہم زندگی فضول گزار رہے ہیں۔ بالکل۔ مولانا صاحب ہم آپ سے ایک اور کویسچن کریں گے۔ جی اس میں اب غزوہ بدر میں دیکھتے ہیں کہ کفار کی ظاہراً جو تعداد تھی وہ زیادہ تھی جی، اور مسلمانوں کی جو ظاہراً تعداد تھی وہ کم تھی، لیکن پھر بھی مسلمان فتح یاب ہوئے۔ آخر اس کی وجہ اور حکمت عملی کیا تھی؟ چونکہ کفار کی تعداد بڑی تھی تو اس پر ہی تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کر۔ تو وہ وعدہ کس طرح پورا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا تحقیق اللہ نے تمہاری مدد فرمائی میدان بدر میں جب تم بے سر و سامان تھے۔ یعنی ادھر کیا تھا کہ ادھر جو ہے وہ دو جو ہے وہ زیریں تھی اور کچھ تلواریں تھیں اور کچھ ہی جو ہے نا وہ نیزے تھے، ان کے بہت کم آگ میں بجھنے والے تھے۔ جی بالکل، اور اسی طرح سواریاں بھی بہت کم تھیں۔ ٹھیک ہے، اس کے باوجود فتح ہوئی تو رب تعالیٰ کی وہ کون سی مدد تھی، وہ کون سی مدد جو میدان بدر کے اندر ان کو نصیب ہوئی جس کی بنا پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتا ہے اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب یاد کیجیے جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے پے در پہ اترنے والے 3000 فرشتوں کے ذریعے، تو یہ وہ وعدہ تھا جو رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ساتھ کیا۔ پھر آگے یہ مدد ملی کیسے؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، فرمایا ہاں اگر تم صبر کرو اور
تقوی اختیار کرو۔ یہاں ایک بات ذکر کروں گا کہ کیونکہ قرآن کریم اس بات کا شاہد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے صحابہ کی مدد کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کیوں بھیجی؟ کہا ہاں تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ تو صحابہ کے تقوی کی گواہی رب تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے، بلا ان تصبروا وتتقوا، فرمایا صبر کرو اور تقوی اختیار کرو۔ مدد ملی ہی اس لیے ہے کہ وہ متقی تھے اور صابر تھے، اور کہا کہ اگر وہ تم پر فی الفور حملہ کرتے ہیں، کافر تم پر فی الفور حملہ کرتے ہیں، تو پھر رب تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری مدد جو ہے وہ 5000 فرشتوں کے ساتھ کرے گا۔ اچھا، یہاں مفسرین کرام نے یہ بات ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے فرشتوں کے ذریعے مدد کی ہے۔ کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے اس سورہ آل عمران کے اندر 8000 فرشتوں کا ذکر کیا، 3000 پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں جو ہے وہ 5000 کا، تو یہ 8000 ہوئے۔ اور فرمایا سورہ انفال کے اندر اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے کا ذکر فرمایا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کی 9000 فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کا ذکر احادیث میں بھی آتا ہے۔ مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ تعالی وسلم آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل کو دیکھا کہ وہ اپنے گھوڑے کے منہ کو پکڑے ہوئے ہے اور اس گھوڑے پر جو ہے وہ جنگی ساز و سامان بھی ہے۔ اس پر کئی احادیث مبارکہ بھی ملتی ہیں، بلکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک کافر کو باندھا ہوا تھا، تو میں نے پکار کر کہا کہ کون ہے جس نے اس کو باندھا، یہ کس کا قیدی ہے؟ تو کوئی بھی بتانے والا نہیں تھا، تو میں اس قیدی کو پکڑ کر بارگاہ رسالت امام میں لے گیا، تو میں نے یہ سارا واقعہ بتایا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرشتے تھے جنہوں نے اس کو باندھا ہے۔ تو یہ وہ وجہ تھی، یعنی فرشتوں کی مدد تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگرچہ مومنوں کی تعداد کم تھی اور کافروں کی تعداد زیادہ تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مدد فرشتوں کے ذریعے فرمائی اور فتح بھی عطا فرما دی۔ تو اس میں یہ بات بھی ہمارے لیے ثابت ہو گئی کہ مطلب صحابہ کرام کا تقوی اور ان کا صبر، یہ دو چیزیں تھیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی فرشتوں کو نازل فرمایا۔ اور دوسری چیز یہ بھی ثابت ہو گئی کہ دیکھیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ایمان کے اوپر ہمیں رشک کرنا چاہیے، بے شک کہ حضور علیہ السلام نے کہہ دیا تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ بے شک بے شک۔ اب حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ بدر میں جانا ہے، 313 ہے، ان کا اتنا لشکر ہے، صحابہ کرام نے کوئی دوسرا آپشن نہیں اٹھایا۔ اب یہ ایک مطلب ان کا جو توکل تھا اللہ رب العزت کے اوپر، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ایک راستہ دکھایا تھا کہ جب تم اللہ رب العزت کے اوپر توکل کرو گے تو پھر باری تعالیٰ تمہاری فرشتوں کے ذریعے مدد بھی فرمائے گا۔ تو یہ متقی ہونا، تقوی اختیار کرنا، صبر اختیار کرنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی غیب سے مدد فرماتا ہے، بے شک فرشتوں کے ذریعے، چاہے وہ پھر مقام بدر ہو یا کوئی اور مقام ہو، بے شک کہیں پہ بھی اگر متقی بندہ پھنس جائے، اللہ رب العزت کو آواز دے تو اللہ رب العزت اس کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ جی بالکل، ہم اس حوالے سے جو ہے نا سوال کریں گے کہ غزوہ بدر سے منسلک حضور علیہ السلام کے علم کے حوالہ سے ہمیں کوئی ایک واقعہ سنائیں جس سے ہمارے سامعین کا ایمان محظوظ ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم آپ کے علم کے حوالہ سے تو کئی واقعات میدان بدر میں ملتے ہیں، ان میں دو سناؤں گا، ایک زمین میں اور ایک آسمانی، کہ آقا کریم علیہ السلام زمین کا علم بھی رکھتے ہیں اور آپ آسمان کا بھی علم رکھتے ہیں۔ زمین کا یہ کہ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ وسلم آپ نے میدان بدر کے اندر نشانات لگائے کہ اس جگہ پر فلاں کافر مرے گا، اس جگہ پر فلاں کافر مرے گا، یعنی نام بھی بتائے اور جگہ بھی بتا دی، آپ نے اپنی چھڑی کے ساتھ نشانات لگا دیے جنگ شروع ہونے سے پہلے۔ ہاں جی، تو کہتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام آپ نے جہاں جہاں نشانات لگائے تھے اور جن جن کے نام بتائے تھے کہ رب کعبہ کی قسم ہے کہ وہ کافر وہیں پر مرا، ایک ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہوا ہے، جو جو نشانات لگائے اسی پر وہ مرے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا علم ہے جو رب تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کی عطا سے ہی ہے۔ بالکل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی زمینی حالات کو بیان کر دیا کہ یہ کافر کہاں مرے گا اور اس کی کہاں جگہ ہوگی۔ پھر جب آقا کریم علیہ السلام تمام کافروں کو جمع کر دیا گیا اور ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، تو آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کافروں بتاؤ، نام لے کر آپ نے پکارا کہ کیا یہ میرے رب کا وعدہ سچا نہیں ہوا ہے؟ میں نے تو اپنے رب کا وعدہ سچا کر لیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مر چکے ہیں،
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ یہ مر چکے ہیں لیکن اے عمر یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں، لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے۔ تو یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر ایک واضح دلیل ہے۔ اور ایک اور روایت آتی ہے، یہ چونکہ میں نے اس میں جو وعدے کا آپ نے ذکر فرمایا، یہ وعدہ مطلب یہ وہی وعدہ ہے جو کافروں کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ اگر تم انکاری بنو گے میرے محبوب کی دعوت سے پیچھے ہٹو گے تو پھر جہنم تمہارا مقدر بن جائے گی، اور مومنوں کو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر تم میرے محبوب کے دست کے اوپر ہاتھ رکھو گے اور دین اسلام کو مان لو گے تو پھر اللہ رب العزت دنیا میں بھی تمہیں سر بلند عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی۔ کیا یہ وہی وعدہ ہے نا؟ جی بالکل وہی وعدہ ہے۔ پھر دوسرا واقعہ آتا ہے حضرت ام حارثہ کا، کہ آپ حضرت حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شہید ہوئے نا، تو آپ کی والدہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کیا میرا بیٹا جنت میں ہے؟ اگر تو جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اگر جنت میں نہیں ہے تو مجھے رونے کی اجازت دیجیے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے آسمانی خبر دی، حالانکہ یہ آسمان تقریباً 500 سال کی مسافت کی دوری میں ہے، پھر یہ 7 آسمان ہے، پھر جا کے کہیں جنت آتی ہے، تو آقا کریم علیہ السلام اتنی دوری سے بھی خبر دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے ام حارثہ میرے رب کی کئی جنتیں ہیں، ایک جنت نہیں ہے، اور تیرا بیٹا میرے رب کی سب سے اعلیٰ جنت میں اس وقت موجے مار رہا ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کے علم کے بارے میں یہ واضح دلیل ہے کہ آپ نے زمینی خبریں بھی دی ہیں اور آسمانی خبریں بھی دی ہیں۔ جی بالکل، یہ سب اللہ رب العزت کی عطا سے ہی ممکن ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو جو علم کے خزانے عطا فرمائے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر انہی خزانوں کو آ کے امت میں بانٹتے رہے ہیں۔ تو قبلہ مولانا صاحب ہم آپ سے جو ہے نا اس نشست کا آخری سوال کریں گے کہ غزوہ بدر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے آج کل امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اس سے کیا سیکھنا چاہیے؟ دیکھیے غزوہ بدر کب ہوا، پہلے اس کا پس منظر دیکھنا چاہیے کہ ابھی رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تھے، اور پھر جو عرب ہے اس کی صحرا کی گرمی کتنی تھی، ٹھیک ہے، اور پھر وہاں سے جنگ کا حکم آ جانا، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس صحرا کی گرمی کے اندر روزے بھی رکھے اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی جانوں کو پیش بھی کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو حالات چل رہے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جی گرمی آ گئی جی ہم سے روزے نہیں رکھے جاتے ہیں۔ دیکھیں صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا، ٹھیک ہے، روزے بھی رکھے، یہ تو گرمی کچھ نہیں ہے، جو عرب کی گرمی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو وہاں جانا نصیب فرمائے۔ میں گیا ہوں تو میں نے وہ حالات دیکھے ہیں کہ بہت سخت گرمی ہوتی ہے، دوپہر کے وقت جو ہے وہ آدمی باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا یہ جگرا تھا، یہ ان کا ایمانی جذبہ تھا کہ انہوں نے گرمی کو نہیں دیکھا، انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہم بھوکے پیاسے ہیں، ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو صحابہ کرام نے کفار کی تعداد کو بھی نہیں دیکھا، یہ بھی نہیں دیکھا، یہ بھی نہیں دیکھا انہوں نے، اور اپنے سامان کو بھی نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس تلواریں جو ہیں وہ آلات۔ جی بالکل، انہوں نے دیکھا تو کیا دیکھا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان کیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہترین سبق ہے کہ ہماری نجات اگر ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ بس حضور علیہ السلام نے جو کہا انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کہہ دیا۔ اور اگر آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی غیبی امداد آئے تو اس کے لیے ہمیں صحابہ کا طرز عمل جو ان کی زندگی کا طریقہ کار تھا، یعنی بلا ان تصبروا وتتقوا، کہ ہمیں صابر بننا چاہیے اور ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی غیبی امداد بھی فرماتا رہتا ہے۔ جی محترم سامعین، آج کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے یوٹیوب چینل سے آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی غزوہ بدر کے حالات و واقعات کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ گفتگو بے حد پسند آئی ہوگی اور بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جو ہے علم دین کی زیادہ سے زیادہ پیاس عطا فرمائے اور پھر اس کو سیکھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔